ابو جہل کی مٹھی میں چند کنکریاں تھیں۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کے راز سے آگاہ کیا گیا ہے تو بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا پھر جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ اللہ اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ہر شے پر قادر ہے، اور تیرے ہاتھ میں پتھر کے 6 ٹکڑے ہیں۔ تو اپنا ہاتھ کھول، اپنی مٹھی کھول اور دیکھ وہ پتھر کے ٹکڑے کیا تسبیح کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ پتھروں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ ابو جہل نے غصے میں آ کر ان پتھروں کو زمین پر دے مارا اور کہنے لگا کہ تم سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے۔ ابو جہل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کی بنا پر جل گیا تھا اور حضور کے سامنے ذلت کے کنویں میں گر گیا تھا۔ اس نے یہ معجزہ دیکھا اور بے دینی میں مزید سخت ہو گیا، اور اس کی آنکھ خاک کو دیکھنے والا شیطان بن گئی۔ دیکھیے تو ذرا اس واقعے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو بیان کیا گیا ہے، جس کا ظہور ابو جہل کے کہنے پر ہوا، مگر وہ بدبخت پھر بھی ایمان نہ لایا۔ ابو جہل اپنے حسد اور کفر کی بدولت ذلیل و رسوا ہوا اور ذلت کے کنویں میں گر گیا۔ اور رسول کے بارے میں تو خدا نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ رسول کے بارے میں تو خدا نے فرمایا اَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کیا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو جو حضور سے جڑ جائے گا اس پر رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، اور جو حضور سے منحرف ہو جائے گا، حضور کی تعلیمات کو چھوڑ دے گا، حضور کی شان اور حضور کی عظمت کو تسلیم نہیں کرے گا، تو وہ سوچ لے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔